الحمدللہ فرض علوم کے 28 سلسلے ہو چکے ہیں. آج 29واں سلسلہ ہے جو ہے مسائل مہر سے متعلق. آدم علیہ السلام کو بی بی حوا کے پاس جب جانے کی اجازت دی تو اس کے بدلے مہر کا حکم دیا کہ تم مہر ادا کرو، پھر تم جو ہے بی بی حوا سے ملاقات کر سکتے ہو. تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مہر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی حوا کا جو تم مہر ادا کرو گے وہ یہ ہے کہ تم 10 مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہارا گویا کہ تمہاری طرف سے یہ تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. تو یہ جو 10 مرتبہ درود شریف آپ کو مقرر کیا گیا، تو یہ 10 کی تعداد جو ہے وہ یہاں سے ثابت ہوئی، اور علماء نے لکھا ہے کہ اب شریعت محمدی کے اندر جو مہر کی کم سے کم مقدار ہے وہ 10 درہم ہے. کم سے کم مقدار 10 درہم ہے. اس کے متعلق قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. دو حکم ہیں اس میں. ایک تو دو، کتنے لوگ ہیں مہر دیتے ہی نہیں؟ کتنے لوگ ہیں مہر دیتے ہی نہیں ہیں؟ یعنی ان کے ہاں صرف بس رکھنا بھی نام کا ہوتا ہے، مہر دینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. تو یہ باقاعدہ حکم ہے عورت کو مہر دینے کا. یعنی جب نکاح انسان کرے گا تو اس پر مہر دینا واجب ہوگا. جیسے انسان پر زکوٰۃ واجب ہے، اس طرح اس پر عورت کے ساتھ نکاح کے بعد مہر دینا بھی واجب ہے. اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی حکم نہیں، تو کافر ہے، قرآن سے ثابت ہے. اور اگر اس کو انکار نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں دوں گا، تو نہ دینے کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. عورت کا مہر نہ دینا کبیرہ گناہ ہے، جان بوجھ کر نہ دینا. اور دوسری بات اس کے اندر یہ ارشاد ہوئی خوشی سے دو، نحلا. بعض لوگ دیتے تو ہیں بڑی بے دلی سے کہ اب تو دینا ہی پڑے گا، اب مہر رکھ جو دیا، اب نہیں دیں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے یا لڑکی والے کیا کہیں گے. اس طرح کی جو انہیں فکر لگی رہتی ہے، اس وجہ سے مہر جو ہے وہ بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے مہر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے دو اور خوشی سے دو. پھر آگے فرمائیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. پھر اگر وہ خوشی دلی سے اس میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رچتا پچتا. یعنی اگر عورت مہر معاف کر دے یا کچھ واپس کر دے تو وہ اس کی مرضی ہے، تو وہ تمہارے لیے لینا واپس حلال ہے، تم لے سکتے ہو. وگرنہ جو ہے وہ تم پر یہ جائز نہیں، اس سے زبردستی نہیں لے سکتے. بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، دے دیا خوشی سے دے دیا، پھر بعد میں اسے مجبور کرتے ہیں کہ واپس کرو. اور اگر نہیں دو گے مہر واپس، عورت کو یہ لڑکی کو باقاعدہ کہا جاتا ہے پہلے ہی دن، یہ کہا جاتا ہے کہ واپس دے دو ورنہ جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. اس طرح کے ڈر خوف دلائے جاتے ہیں گھروں کے اندر. یاد رکھیے کہ وہ عورت کا خالص حق ہے اور وہ اسے واپس دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنی خوشی سے واپس کرے تو اس کی مرضی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ. تم پر کچھ مطالبہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا مہر نہ مقرر کیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو. یعنی اگر نکاح ہوا اور پھر طلاق ہو گئی، ان کے ساتھ میل نہیں ہوا، آپس میں رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر جو ہے وہ جو تم نے اگر مہر مقرر کیا ہے تو وہ مقرر بھی تم چاہو تو دے سکتے ہو، وگرنہ کچھ نہ کچھ انہیں مہر کے طور پر دو. دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا ذکر فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر پوچھا گیا، حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ازواج مطہرات کے لیے 12.5 اوقیہ یعنی 500 درہم چاندی. اس وقت اس حساب سے 500 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کا مہر رکھا. آج کل جو ہے وہ بعض لوگ مہر رکھ لیتے ہیں لیکن مہر اتنا باندھ دیتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے دینا تو ہے نہیں، یعنی یہ پہلے سے سوچ کر رکھا ہوتا ہے. تو اگر اس نیت سے پہلے سے زیادہ مہر رکھا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ عورت کو مہر میں سے کچھ نہ دے گا، جس دن مرے گا زانی مرے گا.
کتنا سخت حکم ہے. اور جو کسی سے کوئی شے خریدے اور یہ نیت ہو کہ قیمت میں سے اسے کچھ نہ دے گا، بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے، خرید لیتے ہیں پیسے دینے کی نیت نہیں ہوتی، دیکھیں گے بعد میں، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، ہوتی نہیں ہے نیت کے واپس اس کو قیمت جو چیز خریدی ہے اس کی قیمت دیں گے، نہ دینے کی نیت ہوتی ہے. تو فرمایا جس نے قیمت اس طرح نہ دینے کی نیت سے کوئی چیز خریدی، جس دن مرے گا وہ خائن یعنی خیانت کرنے والا مرے گا، اور خیانت کرنے والا آگ میں ہے. تو اس طرح مہر کے بارے میں بھی حکم ہے کہ دینے کی نیت سے مقرر کرے. اب اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ مہر کم سے کم 10 درہم ہے. 10 درہم مہر کی کم سے کم مقدار ہے. لوگ پوچھتے ہیں جس طرح پہلے کے دور میں، یعنی آج سے 30 40 50 سال پہلے لوگ جو مہر رکھتے تھے 32 روپے یا 51 روپے، اس طرح کے مہر آپ نے بھی شاید سنے ہوں گے. تو یاد رکھیے کہ مہر جو ہے چاندی کے حساب سے ہوگا اور وہ ہے 10 درہم. اور 10 درہم چاندی کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 2 تولے 7.5 ماشے. 2 تولے 7.5 ماشا. اب 1 تولے کے اندر 12 گرام ہوتی ہے، تو اس طرح 2 تولے کی 24 گرام چاندی ہوئی، اور 7.5 ماشے کی تقریباً ملا کر اس طرح یہ ساری تقریباً 30 گرام 618 ملی گرام. 30 گرام یعنی 30.5 گرام یا 31 گرام سمجھ لیں تقریباً. اتنی مہر جو ہے، اتنی چاندی کم از کم مہر ہے. اب آج کے حساب سے جو ہے وہ 1 گرام چاندی کی قیمت نکلوا لی جائے، اس کی جتنی قیمت بنتی ہو اس حساب سے 30 گرام چاندی کی جتنی قیمت بھی بنے گی اتنا کم سے کم مہر مقرر کرنا لازمی ہے. اس سے کم مہر مقرر نہیں کر سکتے. جس طرح 32 روپے میں نے بتایا، یا کوئی جو ہے وہ آج کل تقریباً کوئی کہہ دیتا بھائی 5000 مہر باندھ دو. تو اب جو ہے چاندی کی قیمت بڑھ چکی ہے. اب 30 گرام چاندی کی قیمت تقریباً 7-8 ہزار کو پہنچتی ہے تقریباً آج کل کے ان تاریخوں کے ریٹ کے حساب سے. تو کم از کم مہر یعنی تقریباً کتنا ہوا، یعنی آج کی تاریخ میں ذکر بھی کر دوں کہ آج جیسے 22 ستمبر سن 2023 ہے، تو اس حساب سے اس مہینے کے ریٹ کے حساب سے تقریباً چاندی کی جو قیمت بنتی ہے 30 گرام چاندی کی تقریباً 7-8 ہزار روپے کے درمیان بنتی ہے. اب جیسے جیسے آگے وقت بڑھے گا، مہنگائی ہوگی، تو جس طرح اس کی قیمت بنتی جائے گی، تو روپوں میں اگر مہر باندھیں گے پیسوں کے حساب سے، رقم کے حساب سے، تو پھر اسی حساب سے باندھنا پڑے گا کم سے کم. ہاں زیادہ کی کتنی مقدار ہے کوئی خاص مقدار نہیں، چاہیں تو 1 لاکھ باندھیں، 10 لاکھ باندھیں، 1 کروڑ باندھیں، جس کی جتنی حیثیت ہو اس کی مرضی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا ہے کہ کم سے کم مہر باندھا جائے تو وہ مہر وہ اچھا ہے جو آسان ہو، یعنی یہ کہ کم سے کم ہو. اور کم سے کم مہر مطلب یہی شرعی مہر. تو بعض لوگ یہ بھی کہتے سنائی دیتے بھائی حق مہر، شرعی حق مہر. جب مہر کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں شرعی حق مہر. تو شرعی حق مہر کا ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا ہے. تو اول تو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا ہے، اور پھر جو ہے وہ موقع پر اگر ادا کیا جانا ممکن ہو، کیا جا سکتا ہو، تو موقع پر ہی ادا کیا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے. ایسے ہی اگر نکاح میں 10 درہم مہر باندھا یا اس سے کم مہر باندھا، تو اگر 10 درہم مہر مقرر ہوا تو تب تو جو ہے وہ 10 درہم دینا ہوگا. اور اگر اس سے کم کسی نے رکھ دیا، کسی نے کم باندھ بھی دیا، تو پھر وہ کم مقرر نہیں ہوگا بلکہ 10 درہم کم از کم دینا ہوگا. 10 درہم یعنی وہی 30 گرام چاندی کی رقم یا 30 گرام چاندی اتنی دینی ہوگی. یہ بھی یاد رکھیے کہ مہر کی جو ہمارے ہاں قسمیں ذکر کی جاتی ہیں کہ بھائی مہر معجل ہے یا غیر معجل ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے کسی درس میں غالباً ذکر کیا تھا. اس حوالے سے یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں چونکہ عین اور حمزہ کا فرق نہیں معلوم ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو حمزہ پر ہی محمول کیا جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں جب مہر معجل اور غیر معجل کہا جاتا ہے تو وہ حمزہ والا ہی مقرر سمجھا جاتا ہے. اب معجل اور غیر معجل کیا ہے؟ معجل یہ ہے کہ بعد میں ہے، معجل بعد میں. بعد کا مطلب یہ ہے کہ کل کو شوہر کا انتقال ہو جائے تب ملے گا، یا شوہر طلاق دے دیتا ہے تب ملے گا. اس سے پہلے وہ مہر کا عورت تقاضا نہیں کر سکتی. اگر مہر مقرر ہوا اور اس میں یہ کہہ دیا کہ یہ مہر معجل ہے، بعد میں ہے، پھر بعد کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہوتی ہے تو تب جو ہے وہ اس کو مہر ملے گا. اور اگر پہلے عورت کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں عورت کو اس کے انتقال پر اس کا شوہر اس کے مال میں اس کا مہر بھی شامل کرے گا. اور اگر مہر غیر معجل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے دینا ہے. اب پہلا عورت کی مرضی پر ہے. پہلے دینے کا مطلب ہے عورت کی مرضی ہے، وہ جب چاہے مطالبہ کر سکتی ہے. وہ پہلے
لے یعنی یہ کہے کہ پہلے مہر دو گے تو رخصتی ملے گی، یا مہر دو گے تو میرے قریب آ سکو گے، اس طرح کی بھی وہ شرط لگا سکتی ہے کہ مہر اگر اس نے غیر معجل رکھا ہے کہ بعد میں نہیں بلکہ پہلے، تو پھر پہلے عورت کی مرضی ہے، عورت کا اختیار ہے، جب وہ مانگے گی اس کو دینا ہوگا، نہیں دے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گویا کہ نماز فرض ہوئی اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو گناہ گار ہوگا۔ زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، زکوٰۃ نہیں دی تو گناہ گار ہوگا تاخیر کرنے پر، ایسے ہی عورت نے مہر مانگا اور نہیں دیا تو تاخیر کرنے پر وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسے ہی یاد رکھیے کہ مہر ایسی چیز بنے گی جو مال متقوم ہو۔ اب مہر مال متقوم کا کیا مطلب ہے؟ مال متقوم کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز باقاعدہ خریدی بیچی جا سکتی ہو، اس چیز کی باقاعدہ بازار میں قیمت لگتی ہو۔ آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ ایسا مال جو متقوم ہے، یعنی اس کی کوئی قیمت ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے، جس کو ہم آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ اس کی کوئی اوقات ہے مارکیٹ میں کہ اس کو بیچیں گے تو وہ بکے گی، اس کی کوئی حیثیت ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہونی چاہیے، ایسا مال مہر بنایا جائے گا۔ ایسا مال، ایسی چیز مہر نہیں بنا سکتے جس کو کوئی خرید یا بیچ نہیں سکتا۔ جیسے علماء نے کتاب میں لکھا، جیسے کوئی اگر یہ مہر مقرر کرے کہ بھائی میں اس عورت کو قرآن پڑھاؤں گا تو یہ مہر مقرر نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی میں اس کو حج یا عمرہ کرا دوں گا تو یہ بھی مہر مقرر نہیں کر سکتا، یہ مہر نہیں بن سکتا۔ یا مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت سے ہوا اور مہر میں خون یا شراب یا خنزیر کا ذکر آیا کہ بھئی میں اس کو اتنی بوتلیں شراب کی دوں گا معاذ اللہ، تو یہ مہر جو ہے اس کی قیمت تو ہے مارکیٹ میں، لیکن اسلام میں اس کی کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ناجائز ہے۔ متقوم وہ کہ جس کی شریعت میں کوئی حیثیت ہو اور اس کی مارکیٹ ویلیو بھی بنتی ہو۔ ایسے ہی شغار ایک حکم ہے، حکم شرعی ہے۔ شغار کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا کسی دوسرے شخص سے نکاح کروایا اور اس دوسرے نے اپنی بیٹی کا یا اپنی لڑکی کا، اپنی بہن کا نکاح اس سے کروایا، یعنی وٹا سٹا جس کو کہتے ہیں، ایکسچینج ہوا نکاح، کہ میں جو ہے وہ تمہاری بہن سے نکاح کرتا ہوں، تم میری بہن سے نکاح کرو، تو ایسا کرنا اول تو گناہ ہے۔ اس صورت میں کہ جب مہر یہ ٹھہرے کہ بھائی مہر ایک دوسرے کا نکاح ہوگا، کہ بھائی میں تم سے اپنی بہن کا نکاح کرواؤں گا، تم میرا نکاح اپنی بہن سے کرواؤ گے، یہی مہر کہلائے گا۔ تو اس چیز کو مہر بنانا، نکاح کروانے کو مہر بنانا، یہ گناہ بھی ہے، اور ایسی صورت میں یہ مہر مقرر کرنا غلط ہے۔ ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا، ظاہر ہے وٹا سٹا تو جائز ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں، لیکن اس نکاح کرانے کو مہر نہیں بنا سکتے، بلکہ ایسی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ اب بات آ جاتی ہے مہر مثل کی، جیسے میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ مہر مثل کیا ہوتا ہے۔ مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ جس عورت کا نکاح ہوا اور مہر مثل اس کے لیے لازم ہوا، تو مہر مثل یہ ہے کہ جو اس کے خاندان کی لڑکیوں کو مہر دیا جاتا ہے، اس کے خاندان کی لڑکیوں کا جو مہر ہوتا ہے عموماً وہی مہر اس کو دینا پڑے گا۔ بعض خاندانوں کے اندر جو ہے، جیسے آج تقریباً جو ہے وہ نارملی آج کل جیسے تقریباً 25,000 50,000 روپے نارمل مہر رکھتے ہیں لوگ، تو یہ تقریباً رواج بن چکا ہے۔ بعض خاندانوں کے اندر زیادہ بھی ہے، لاکھ لاکھ کا، جو امیر لوگ ہیں۔ تو بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بری کے اندر جو بھی اس کو کچھ دیا جاتا ہے توفتاً، تو اگر اس میں یہ کہہ کر دیا جائے کہ یہ سونے کا سیٹ مثال کے طور پر یہ مہر کا ہوگا، تو ایسی صورت میں جو اس کا جو خاندان کا رواج ہے لڑکی کو مہر ملنے کا، اس کی بہنوں کو، جیسے اس کی اور بہنوں کا نکاح ہوا ہے تو ان کو جتنا مہر ملا ہے، یا اس کی بہنوں کا نکاح نہیں ہوا لیکن اس کی چچا کی بیٹیوں کا یا اس کی پھوپھی کی بیٹیوں کا یا اس کی ماموں یا اس کی خالہ کی بیٹیوں کا جو نکاح یا اس کی اپنی پھوپھیاں جو ہیں ان کا جو نکاح ہوا، تو خاندان سے مراد یہ کہ اس کی قریب کی جو اس کی نسب کی عورتیں ہیں ان کا جو نکاح ہوتا ہے، بھتیجی بھانجی وغیرہ، تو جس طرح ان کا نکاح ہوا اور ان کا جتنا مہر مقرر ہوتا ہے تقریباً جو اوسط کے حساب سے، تو اتنا ہی مہر اس کو بھی ملے گا، تو یہ کہلاتا ہے مہر مثل۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر وٹے سٹے میں نکاح ہوا اور یہ طے پایا کہ بھائی میں تم سے نکاح کراؤں تو مجھ سے نکاح کرواؤ، اس طرح اپنی ایک دوسرے کی بہن کا یا بیٹی کا، تو یوں جو ہے وہ اگر نکاح کرواتے ہیں تو نکاح کروانے کو مہر نہیں بنا سکتے، اس نکاح بنانے کو شغار کہا جاتا ہے عربی میں، اور یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ مہر نہیں اس طرح بنا سکتے، نکاح ہو جائے گا، ایسی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ تو مہر مثل یہ ہوگا کہ اس کے خاندان اور اس کے خاندان میں جو ان لڑکیوں کو مہر ملتا ہوگا وہ انہیں ایک دوسرے کو دینا پڑے گا۔
یہ اس کی بہن کو وہ مہر دے گا اور وہ اس کی بہن کو یہ مہر دے گا. ایک ہوتا ہے مہر مسمہ، یعنی جو ذکر کر دیا وہی دینا پڑے گا. تو جس صورت میں ذکر کر دیا مہر کہ اتنا دیں گے تو اتنا دینا پڑے گا. جس صورت میں ذکر ہی نہیں کیا اور کم باندھا مہر 30 درہم سے، تو اس صورت میں 30 گرام چاندی سے کم اگر باندھا تو 30 گرام چاندی دینی پڑے گی. اور اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر مہر مثل جو عورت کے خاندان کی لڑکیاں ہیں ان کو جو مہر دیا جاتا ہے وہ مہر دینا ہوگا. یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات مہر مطلق بھی باندھا جاتا ہے، یعنی اس میں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آدھا معجل آدھا غیر معجل، ایسا بھی کیا جاتا ہے، نصف یہ نصف وہ. تو اس صورت میں بھی جتنا آدھا پہلے دینا قرار پایا تو آدھا پہلے دینا پڑے گا، اور آدھا جو بعد میں دینا قرار پایا تو آدھا بعد میں دینا پڑے گا. اب یہ جو ہے وہ 7-8 ہزار میں تو اتنا پرابلم نہیں کرتا، یا 30-40 ہزار 50 ہزار میں تو اتنا مسئلہ نہیں آتا. جہاں لاکھوں باندھا جاتا ہے وہاں پر یہ مسائل سامنے آتے ہیں کہ آدھا پہلے لے لیا اور ابھی شادی ہوئی، شروع کے دن تھے، مہینے 2 مہینے کے اندر لڑائی ہو گئی. اب جو ہے وہ لڑائی کے بعد عورت گھر جا کر بیٹھ گئی، اب وہ مہر مانگے کہ بھئی میرا باقی آدھا مہر بھی دو. تو وہ چونکہ اگر مقرر تھا کہ بھئی مہر معجل ہے، بعد میں طلاق کی صورت میں ملے گا یا آدمی مرے گا تب ملے گا، تو اب وہ جو ہے وہ مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی. اور اگر جو ہے وہ مہر اس نے جو پہلے آدھا دینا تھا وہ بھی نہیں دیا تو اب وہ لڑ کر اگر بیٹھ بھی گئی تو اب وہ سادے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ جو پہلے دینا واجب قرار پایا تھا، جو طے ہوا تھا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے 50 لاکھ مہر باندھ دیا تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے تو 25 لاکھ اٹک گئے، اس کے تو 25 لاکھ جو ہے وہ گویا کہ پھنس گئے. تو وہ عورت بھی جو ہے وہ مانگنے کی حقدار ہے اور مرد ظاہر سی بات ہے وہ میں نے 25 لاکھ روپے دینے پڑیں گے مجھے. تو اس صورت میں اول تو وہ لڑے گا نہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں معاذ اللہ کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے جو ہے وہ مہر باندھ دیا ہے زیادہ تو اب جب تک دیا نہیں ہے تو وہ بسا اوقات بڑا احتیاط کے ساتھ رہتا ہے. آدمی بڑی احتیاط کے ساتھ عورت کے ساتھ رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے کہ اس کو مہر نہ دینا پڑ جائے، کہ یہ مطالبہ نہ کر دے، لڑائی ہو گئی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں یاد رکھیے، اور عورت کی سیفٹی کے لیے، اس کی آسانی کے لیے بھی بسا اوقات زیادہ مہر رکھوایا جاتا ہے کہ بھائی زیادہ مہر رکھوا لو کہ اس طرح لڑکا آگے پیچھے نہ ہو، کہ یہ دوسری شادی کی طرف نہ جائے یا عورت کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، گھر بسا کر رکھے. تو ایسا بھی مہر کا فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال مہر کے اپنے فوائد اپنی جگہ سارے. تو حکم شرعی یہی ہے کہ اگر مہر آدھا مقرر ہوا پہلے دینا اور آدھا بعد میں، تو جتنا مقرر پہلے دینا ہوا اتنا پہلا دینا پڑے گا، جتنا بعد میں مقرر ہوا اتنا بعد میں دینا پڑے گا. آخری 1-2 باتیں اور سمجھ لیجئے مہر کے حوالے سے. کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ منگنی ہو جاتی ہے اور منگنی کے بعد جو ہے وہ عیدی کے طور پر لڑکی کے ہاں بھی لڑکے والے کچھ بھیجتے ہیں یا لڑکے کے ہاں لڑکی والے بھی کچھ بھیجتے ہیں. اس کے متعلق اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے، شوہر نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اس نے عیدی بھیجی اور عیدی بھیج کر اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو میں نے پیسے بھیجے تھے نا یہ مہر کے ہو گئے، اس نے یہ کہہ دیا، تو ایسی صورت میں اس کا یہ پہلے عیدی کہہ کر بھیجنا اور بعد میں یہ کہہ دینا کہ یہ مہر ہو گیا، ایسے مہر ادا نہیں ہوگا. یہ شرعی حکم ہے. بعض لوگ ایسے بھی جان چھوڑاتے ہیں. ایسے ہی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی منہ دکھائی کے طور پر کوئی چیز دی، انگوٹھی دی یا لاکٹ دیا، چین دی یا گھڑی دی یا کچھ بھی دیا، تو منہ دکھائی کے طور پر جو دیا، اب وہ عورت تو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو میرا جو ہے وہ تحفہ ہے، میری منہ دکھائی ہے. بعد میں وہ کہے بھائی وہ تو میں نے مہر کے طور پر دیا تھا، تو ایسی صورت میں مہر ادا نہیں ہوگا، بعد میں اس کو الگ سے مہر دینا پڑے گا. ایسے ہی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بری عورت کو دی جاتی ہے پہلے سے، ہمارے ہندوستان میں پاکستان میں یہ رائج ہے بری کا سسٹم، تو پہلے جو اس کو جوڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو بعد میں اگر کوئی یہ جان چھڑانے کے لیے کہے بھائی یہ جو بری دی تھی نا ہم نے یہی مہر ہے، تو اگر پہلے سے بتا دیا تھا کہ بھائی جو بری دیں گے نا وہ ہم مہر کے طور پر دیں گے، یعنی وہ ہم مہر نہیں دیں گے الگ سے، یہی مہر ہوگی، پہلے سے طے کر دیا اور ان کے علم میں آ گیا نکاح سے پہلے اور انہوں نے ایگری کر دیا، لڑکی نے مان لیا، ان کی لڑکی والوں نے مان لیا، پھر تو ہے ٹھیک. لیکن اگر پہلے سے نہیں بتایا اور بری طور پر دے دی، تو ہمارے ہاں عموماً بری کو مہر نہیں بنایا جاتا، وہ تو ایسی دی جاتی ہے. تو اگر ویسے دے دی اور پھر بعد میں جیسے لڑائی جھگڑا ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوا تو بعد میں کہ بھائی ہم نے تو بری جو دی نا وہ تو مہر کے طور پر دی تھی، تو ایسے جو ہے وہ مہر ادا نہیں ہوگا، الگ سے مہر دینا باقی رہے گا. تو یہ کچھ شرعی احکام تھے مہر کے جو میں نے ضروری آپ کے گوش گزار کیے. امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، بہت سی باتیں آپ کے علم میں آئی ہوں گی. اور اس کے متعلق اور بھی احکام ہے، بسا اوقات مہر میں اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر نفس مہر میں اختلاف ہوا کہ بھائی مہر باندھا تھا یا نہیں باندھا تھا.
بسا اوقات ذکر کرنا ہی بھول جاتے ہیں، بغیر مہر کے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ نکاح کے دوران مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا اور نکاح ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ نکاح ہو جائے گا، مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ اور اگر اختلاف ہو گیا کہ بھئی تھا یا نہیں، تو بسا اوقات بعد میں جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ ہم نے تو اتنا بولا تھا، وہ کہیں ہم نے تو اتنا بولا تھا، وہ کہیں نکاح کے وقت تو کچھ تھا ہی نہیں، پتہ چلا کاغذات پہ بھی کچھ نہیں لکھا۔ اب یہ جو نکاح نامے کے کاغذات بنائے جاتے ہیں، اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ نکاح کے کاغذات ثبوت رہیں اور اس پر دستخط جو لیے جاتے ہیں، ورنہ بغیر نکاح کے کاغذوں کے بھی اگر زبانی کلامی نکاح کیا گیا اور گواہوں نے ایجاب و قبول سنا تو نکاح تو ہو جائے گا شرعی طور پر۔ تو اس شرعی حکم کی جو ہے وہ تصدیق کی جاتی ہے بعد میں گواہوں کے ذریعے۔ تو اگر گواہوں کے ذریعے تصدیق ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، بسا اوقات گواہ بھی آگے پیچھے ہو گئے پھر تو یہ کاغذ ہی کام آتا ہے۔ تو یہ کاغذات یہ نکاح کے ہوتے ہیں، یہ بعد میں سامنے آتے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ احکام شرعی سمجھائے جاتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہر میں اختلاف ہو گیا، یا مثال کے طور پر کوئی کہے مہر تو مقرر ہوا تھا لیکن ایک کہے 25,000 ہوا تھا، دوسرا کہے کہ نہیں 50,000 ہوا تھا، ایک کہے نہیں 50,000 تھا، دوسرا کہے نہیں ہم نے تو لاکھ بولا تھا۔ تو اس مہر میں اختلاف کی صورت میں کیا ہوگا؟ تو پھر ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اتنا ہوا تھا، اتنا مہر تھا، تو وہ جو یہ کہے گا کہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اتنا تھا تو وہ گواہ پیش کرے گا۔ اگر اس نے گواہ کی صورت میں ثابت کر دیا کہ ہاں وہ گواہ بھی گواہی دے دیں کہ ہاں اتنا مہر تھا تو اتنا دینا پڑے گا۔ اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں تھے تو پھر ایسی صورت میں جو بندہ انکار کر رہا ہے، ظاہر انکار جو کرے گا وہ زیادہ کا ہی انکار کرے گا، کم کا تو انکار کرے گا نہیں وہ۔ تو جو انکار کر رہا ہوگا، تو اگر اس پہلے دعویٰ کرنے والے نے گواہ نہیں دیے تو پھر جو انکار کر رہا ہے وہ جو ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ اگر وہ قسم کھا گیا تو پھر اس کی بات پر حکم دیا جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس نے قسم کھا لی ہے، کہہ رہا ہے کہ اتنا نہیں، اتنا کم ہے ظاہر ہے، تو وہ اتنا ہی مہر پھر مقرر سمجھا جائے گا۔ تو یہ صورتیں ہوتی ہیں بسا اوقات اختلاف کی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقدار میں اختلاف ہوتا ہے، تو اگر مہر مثل جتنا عورت بتاتی ہے کہ وہ کہتی ہے اتنا تھا، عورت کہتی ہے اتنا تھا، آدمی کہتا ہے نہیں اتنا تھا، تو مہر مثل میں اگر اختلاف آئے تو پھر عورت کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اس کے خاندان کی بات ہے، اس کے خاندان کی عورتوں کو جو مہر ملتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ مہر مقرر میں کی بات آئی تو پھر آدمی کی بات مانی جائے گی کہ اس نے کہا کہ بھائی اتنا میں نے مقرر کروایا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ احکام شرعی دینی سمجھنے، سیکھنے اور انہیں سیکھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے، بعض ایسے بھی ہوں گے کہ انہوں نے اب تک بھی مہر نہیں دیا ہوگا، تو کوشش یہ کریں کہ مہر اگر نہیں دیا تو ادا کریں، تاکہ جو ہے یہ عورت کو ادا ہو جائے اور اس کی برکتیں شامل ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔